بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت اور ایک مشہور بالی ووڈ اداکار کبیر بیدی، جنہوں نے اپنی منفرد شخصیت، گہری آواز اور دلکش انداز کے ذریعے فلمی دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ ان کی زندگی کی کہانی بہت دلچسپ اور متاثر کن ہے۔ کبیر بیدی 16 جنوری 1946 کو لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک روشن خیال پنجابی خاندان سے تھا۔ ان کے والدین بابا پیارا سنگھ بیدی اور فریدہ بیدی سماجی اور روحانی میدانوں میں نمایاں شخصیت تھے۔ ان کی والدہ ہندوستان کی پہلی برطانوی راہبہ تھیں، جبکہ والد ایک معروف مصنف اور دانشور تھے۔ کبیر کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے سینٹ اسٹیفن کالج دہلی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، جہاں انہوں نے تاریخ اور فلسفے میں دلچسپی لی۔ وہ بچپن ہی سے فنون لطیفہ کی طرف مائل تھے اور اداکاری کا شوق رکھتے تھے۔ کبیر بیدی نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔ وہ ششی کپور اور جینیفر کینڈل کے مشہور تھیٹر گروپ پرتھی تھیٹر سے وابستہ ہوئے، جہاں انہوں نے اداکاری کے فن کو نکھارا۔ ان کی پرکشش شخصیت اور شاندار آواز نے انہیں فلم دنیا میں متعارف کرانے کا موقع فراہم کیا۔ 1970 کی دہائی میں کبیر نے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور پہلی بار فلم ہلچل میں جلوہ گر ہوئے۔ اس کے بعد وہ مختلف فلموں میں نمایاں کرداروں میں نظر آئے۔ کبیر بیدی کو بین الاقوامی سطح پر شہرت سینڈوکین نامی اطالوی ٹی وی سیریز سے ملی، جس میں انہوں نے ایک بہادر جنگجو کا کردار ادا کیا۔ یہ سیریز یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بے حد مقبول ہوئی اور کبیر بیدی کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بالی ووڈ کی فلم آکٹوپسی میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو جیمز بانڈ سیریز کا حصہ تھی۔ ہلچل، میں ہوں نا تاج محل، ذاتی زندگی میں ان کی کافی دلچسپی ہے اور وہ 4 شادیاں کر چکی ہیں، اور ان کی بیٹی پوجا بیدی بھی بالی ووڈ کی معروف اداکارہ ہیں۔ کبیر بیدی کی فلموں میں آمد کا سفر ان کی محنت، شخصیت اور بہترین مواقع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کی اپنی اداکاری کے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور ششی کپور اور جینیفر کینڈل کے مشہور پرتھی تھیٹر گروپ سے منسلک ہوئے، جہاں ان کی اداکاری کو پہچان ملی۔ کبیر بیدی کی پرکشش شخصیت اور دلکش قد و قامت نے انہیں ماڈلنگ کی طرف راغب کیا اور وہ مختلف اشتہارات اور پروموشنل کیمپینز میں نظر آئے، جس سے ان کی شہرت بڑھنے لگی۔ ماڈلنگ کے ذریعے وہ فلمی صنعت کے پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں کی نظر میں آئے۔ 1971 میں کبیر بیدی کو ایم ایس سریواستو کی فلم ہلچل میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم میں ان کا کردار چھوٹا تھا، لیکن ان کی شخصیت نے فلم بینوں اور فلم سازوں کو متاثر کیا۔ ان کی گہری آواز، منفرد انداز اور مضبوط شخصیت نے انہیں دوسرے اداکاروں سے مختلف بنا دیا۔ ان کے کیریئر کو بڑی تحریک اس وقت ملی جب انہوں نے اطالوی ٹی وی سیریز سینڈوکان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ شو نہ صرف یورپ بلکہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں بھی بے حد مقبول ہوا۔ اس کامیابی نے انہیں بالی ووڈ میں مزید مضبوط مقام دیا اور ہالی ووڈ میں بھی مواقع فراہم کیے۔ کبیر بیدی نے صرف بالی ووڈ میں ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ بین الاقوامی صنعت میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سب سے مشہور فلم آکٹوپسی جیمز بانڈ سیریز کی ہے، جو 1983 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے علاوہ نائٹ رائڈر ایک امریکی ٹی وی سیریز میں بھی انہوں نے ایک کردار ادا کیا۔ جیمز بانڈ سیریز کی 13ویں فلم تھی، جس میں راجر مور نے جیمز بانڈ کا کردار ادا کیا۔ اس فلم میں کبیر بیدی نے گووندا نامی ولن کا معاون کردار نبھایا۔ گووندا ایک مضبوط، خاموش اور خطرناک شخص تھا، جو فلم کے مرکزی ولن کمال خان کا قریبی ساتھی تھا۔ کبیر بیدی نے اپنے مضبوط جسمانی تاثر اور شاندار ایکشن کے ذریعے اس کردار کو یادگار بنایا۔ وہ جیمز بانڈ کے خلاف کئی سنسنی خیز ایکشن سیکوینسز میں نظر آئے، جن میں ایک مشہور سین ٹرین کے اوپر لڑائی کا تھا۔ راجر مور، لوئس جورڈن، ماؤٹ ایڈمنز، اسٹیفن برکلوف اس فلم کے تھے۔ نائٹ رائڈر، جو 1980 کی دہائی کی ایک مقبول امریکی ٹی وی سیریز تھی، جس میں ڈیوڈ ہیسل ہاف نے مرکزی کردار مائیکل نائٹ کا کردار ادا کیا۔ یہ شو جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر تیار کردہ کار کٹ پر مبنی تھا، جو مائیکل کی جرائم کے خلاف جدوجہد میں مدد کرتی تھیں۔ کبیر بیدی نے نائٹ رائڈر کے ایک ایپیسوڈ میں ولن کا کردار ادا کیا۔ ان کے کردار کا نام پرنس آف سردار تھا، جو ایک بھارتی شہزادے پر مبنی تھا۔ وہ پیچیدہ شخصیت کے حامل کردار میں نظر آئے اور ان کی گہری آواز نے ان کے کردار کو مزید پرکشش بنایا۔
آکٹوپسی اور نائٹ رائڈر میں کبیر بیدی کی موجودگی نے ثابت کیا کہ وہ ایک ورسٹائل اداکار ہیں جو کہ نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ہالی ووڈ میں بھی اپنی اداکاری کا لوہا منوانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے سنڈوکان جو تھا وہ کبیر بیدی کا سب سے مشہور اطالوی ٹی وی شو ہے جو 1976 میں نشر ہوا۔ یہ سیریز ایمیلیو سالگاری کے مشہور ناول پر مبنی تھی جس میں سنڈوکان نامی ایک بہادر قزاق کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ کبیر بیدی نے سنڈوکان کا مرکزی کردار ادا کیا جو اپنی سرزمین کو برطانوی استعمار اور دیگر ظالموں سے آزاد کرانے کی جدوجہد کرتا ہے۔ یہ کردار ان کی کرشماتی شخصیت، جسمانی ساخت اور شاندار اداکاری کی وجہ سے بے حد مقبول ہوا۔ سنڈوکان کے کردار نے کبیر بیدی کو یورپ، خاص طور پر اٹلی میں ایک اسٹار بنا دیا۔ سنڈوکان کی مقبولیت کے پیش نظر 1996 میں اس کا سیکول بنایا گیا جس میں کبیر بیدی نے ایک بار پھر مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ سیریز بھی کامیاب رہی اور مداحوں نے اسے بہت پسند کیا۔ ایک فلم تھی سنڈوکان کی کہانی پر مبنی اطالوی فلم جس میں کبیر بیدی نے مشہور کردار کو بڑے پردے پر زندہ کیا۔ اس فلم میں بھی زبردست کامیابی حاصل کی۔ ان کے دیگر جو اطالوی سیریز میں کئی اہم کردار نبھائے جن میں کار سارو نیرو تھا۔ اس فلم میں انہوں نے ایک اور قزاق کا کردار ادا کیا جو اطالوی ناظرین کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوا۔ دی بلیک کوریسیر ایک ایڈونچر فلم تھی جس میں کبیر بیدی کی اداکاری کو سراہا گیا۔ کبیر بیدی کے اطالوی پروجیکٹ نے نہ صرف ان کے کیریئر کو بین الاقوامی سطح پر مضبوط کیا بلکہ انہیں ایک عالمی اداکار کے طور پر متعارف کروایا۔ سنڈوکان ان کے کیریئر کا سب سے بڑا سنگ میل ثابت ہوا جس میں انہیں اطالوی انڈسٹری کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔